اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہر سال ہی معمول یہ رہتا ہے اور اس سال بھی ارادہ تھا اسی معمول کے مطابق تفسیر قرآن کا ترجمہ سلسلہ جاری رکھوں، مگر نہیں ہو سکا۔ آج خیال ہوا کہ اس سلسلے کو جاری کروں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے یا اور صورتیں جو آئیں گی ان کی برکت سے ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے، ہدایت عطا فرمائے اور باطنی ترقیات سے اللہ مالا مال فرمائے، کیونکہ اللہ کی جتنی صورتیں ہیں بلکہ جتنی آیتیں ہیں سب میں مکمل مضامین موجود ہیں جو ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ عالم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کسی کتاب میں، باب میں، فصل میں سما ہی نہیں سکتا۔ عام طور سے جو کتابیں ہیں باب کچھ ہوتے ہیں، کچھ فصل ہوتے ہیں، کچھ اور یعنی اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، مگر قرآن پاک کے مضامین اتنے متنوع ہیں، ایک ایک آیت میں اتنے مضامین ہیں کہ ایک باب اور ایک فصل میں سما ہی نہیں سکتے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے لیے نہ کوئی باب قائم کیا نہ کوئی فصل قائم کیا۔ سورہ فاتحہ ہی ہے، تمام علماء لکھتے ہیں کہ یہ خلاصۃ القرآن، قرآن کا پورا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں وہ تمام مضامین بیان کر دیے گئے ہیں جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت، بڑی عظمت ہے، خاص طور سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تو بہت اہمیت ہے۔ علامہ ابن قیم نے 3 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے۔ مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین، سالکین کے مدارج سب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مندرج ہیں۔ 3 جلدوں میں کتاب۔ علامہ ابن قیم، ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف سے کیا جوڑ ان کو، مگر نہیں، یہ سب حضرات صاحب باطن تھے، صاحب نسبت، صاحب معرفت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت سے، معرفت سے سرفراز فرمایا تھا۔ بہرحال اس وقت میں نے شروع کیا، خدا کرے کچھ اور صورتوں کا اس کے علاوہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو جائے۔ اس کا پہلے میں ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ یہ ترجمہ بھی کتنا اچھا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم لوگ کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس معنی کا بھی تصور ہو تو لطف آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک مستقل وظیفہ بھی ہے، بزرگان دین اس کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آتا ہے روایتوں میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو 20 یا 25 مرتبہ تک بسم اللہ کہتے ہی چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اس میں وضع آ گیا حضور کو، کیف معلوم ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہتے ہی چلے گئے۔ یہ ایک مستقل وظیفہ بھی ہے۔ بہرحال اگر اس سے معنی و مطلب کو بھی کچھ پیش ہی نظر رکھا جائے، بعض چیزیں ظاہر ایسی ہوتی ہیں اس کی ضروری باتیں بھی ذہن میں نہیں رہتی، ضروری بات بھی ہے۔ یہ معمولی ترجمہ نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے اور بزرگوں نے بھی اس کے مناسب ترجمہ لکھا ہے، مفسرین نے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بڑے مہربان رحمان کا ترجمہ،
اور نہایت رحم والے ہیں رحیم کا ترجمہ. اب دونوں رحمان رحمتی سے ہے، لیکن ترجمے میں کچھ فرق کر دیا حضرت تھانوی نے. مطلب تو مفہوم تو ایک ہی ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو مربی ہیں ہر عالم کے. مخلوقات الگ الگ، جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے. مخلوقات الگ الگ، ایک ایک عالم کہلاتا ہے. مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن، بہت سے عالم ہیں. ابھی آتا ہے بالوں نے کہا کہ 80,000 عالم ہیں جو اب تحقیقات ہو رہی ہیں، اب بھی یہاں تک نہیں پہنچے. امام راضی نے لکھا ہے جو 700 پہلے کے بزرگ ہیں عالمین. فرماتے ہیں تمام عالم، تمام تعریف ہیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے. ہر عالم کے مربی ہیں اور ہر چیز کے مربی ہیں. انسان کو جتنی ضروریات پڑ سکتی ہیں ان سب کے مربی اللہ تعالیٰ ہیں. ظاہر کے بھی مربی وہی ہیں اور باطن کے بھی مربی وہی ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم کے ہاں حضرت مجدد صاحب کے ایک مرید کا خط آیا. جب حضرت مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، خط آیا کہ مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تائی کہ شیخ کے مرنے کے بعد آدمی کے اندر تراتم ہوتا ہے، بحرانی کیفیت ہوتی ہے، کیا کرے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ کیفیت صحابہ کے اندر بھی پیدا ہوتی. ہم نے اپنے قلوب کے اندر نکارت پائی. اللہ بنی، کیونکہ نبی آفتاب عالم، بلکہ آفتاب عالمین، عالم نہیں آفتاب عالمین تشریف لے جائے گا تو کچھ حرکت نہیں ہوگی. سمندر سے لاکھوں کروڑوں ٹن پانی جو نکلتا ہے سمندر سے، تو بحران پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جہاں تک غرق ہو جاتا ہے. نبی ہے کریم جب سمندر سے یہ مانسون اٹھتے ہیں آفرات، تو ایک جگہ سے لاکھوں کروڑ ٹن پانی اڑ جاتا ہے. اب اس وقت بحرانی کیفیت ہوتی ہے، جہاز وغیرہ خطرے میں آ جاتے ہیں. دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے کیا اتنا بھی تغیر نہ پیدا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام نے اپنے حالت میں تغیر پایا، قدورت پائی، ظلمت پائی. ظاہر ہے کہ اس وقت سنبھالنا معمولی بات نہیں تھی، سنبھالنا معمولی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت قابو میں رکھا. تمام لوگ ڈماڈول ہو گئے تھے، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل پائے نبوت پہ ہوتے ہیں، نبوت کے تحت صدیقین کا مرتبہ ہوتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید النبیین تھے، حضرت ابوبکر صدیق سید الصدیقین تھے. اس وقت ابھار لی. حضرت عمر جیسا آدمی بےتاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، گردن مار دوں گا. اللہ غنی فاروق اعظم آ کے ڈانٹا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، کیا تم اسلام میں، کیا تم جاہلیت میں جبار تھے اور اسلام میں آ کے خوار ہو گئے؟ یہ کیا بات ہے؟ بس سنبھل گئے. معلوم ہے اسی جگہ سنبھالنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی جگہ پر مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. ابوبکر حضرت عمر جیسا آدمی ڈواڈول ہو گیا، لیکن اس وقت سنبھالنے کی ضرورت تھی. ابوبکر صدیق نے صرف عمر کو نہیں بلکہ ساری امت کو سنبھال لیا. یہ شان صدیقیت تھی، شان صدیقیت. کسی کے اندر شان فاروقیت تھی، لیکن شان صدیقیت فاروقیت سے بڑی ہوئی ہے. میرے دوستوں بزرگوں سنبھال لیا. ایسے موقع پر سنبھالنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خانقاہ میں رہتے تھے ایک صاحب، ان پر کوئی حال طاری ہو گیا. خانقاہ تھانمون کی بات کر رہا ہوں. ان پر کوئی حال طاری ہو گیا تو چیخنے چلانے لگے. تو حضرت تھانوی نے پانی دیا، پانی دم کیا، کہا پلا دو ان کو. پانی فوراً سکون ہو گیا. تو ہمارے حضرت اس پر نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رہتے تو یہاں سنبھال پاتے ان کو؟ یہ انہی کا کام تھا کہ انہوں نے سنبھال لیا. حضرت تھانوی یہاں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت تھانوی خود بہت زبردست ایک بحرانی کیفیت میں آ گئے تھے حضرت حاجی صاحب کے بعد، لیکن پھر حضرت حاجی صاحب نے ان کو سنبھالا، مکہ معظمہ سے سنبھالا. یہ کیفیات ہوتی ہیں سلوک میں ہر شخص کے ساتھ. پوری امت بھی کبھی آتی ہے
کبھی انفرادی اعتبار سے یہ امتحانات ہوتے ہیں، کبھی اجتماعی۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، جب آیتیں نازل ہوئی کہ چاہے تم ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حساب لے گا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، یا اللہ، حضور سے کہا یا رسول اللہ کون شخص بچ سکتا ہے؟ ان وساوی سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یحاسبکم بہ اللہ۔ قیامت آ گئی صحابہ پر، اور ایک دو دن کا یہ واقعہ نہیں، 1 سال تک اللہ لکھا ہے امام غزالی نے، 1 سال تک اسی دوا ڈول میں رہے، بڑی شان رہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر رہا ہوگا پھر ختم ہو گیا ہوگا۔ امام غزالی نے لکھا کہ 1 سال تک۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ جو دل میں آتا ہے اس کا جب حساب ہوگا تو پھر کون پار گھاٹ، کس کا پار گھاٹ ہوگا، کون نجات پائے گا؟ حضور کی خدمت میں بے قراری لے کر گئے، یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہو سمینا و اطعنا۔ کیا تمہارا یہ حال ہونا چاہیے کہ جو کہے سمینا و اطعنا؟ تم تو اس حال میں چل رہے ہو۔ ڈانٹا حضور نے، پوری امت کو ڈانٹا۔ عمر ابو بکر صدیق بھی تھے، اس وقت حضور کی ضرورت تھی۔ ڈانٹا کہ تم لوگ اتنا گھبرا گئے، یحاسبکم بہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں کہتے سمینا و اطعنا؟ سمینا و اطعنا۔ اس وقت مرشد کی ضرورت تھی، تمام امت بحرانی کیفیت میں تھی۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ جب ہر چیز کا اللہ حساب لے گا تو کون بچ سکتا ہے اس وساوس سے، خطرات سے؟ کوئی ان سے بن نہیں پا، صحابہ نہیں نکل سکے اپنے سے۔ حضور کی خدمت میں گئے، حضور نے فرمایا کہ کیا اس امت سے تم ہونا چاہتے ہو جس نے کہا سمینا و اطعنا؟ سنا ہم نے نافرمانی کیا، کیوں نہیں کہتے سمینا و اطعنا؟ ڈانٹ کے کہا۔ صحابہ سے کہا نہیں جا رہا تھا لیکن کہا انہوں نے سمینا و اطعنا۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی آمن رسول بما انزل، بس یہ اسی کا انتظار تھا، اللہ کو اسی کا انتظار تھا۔ کہے تو کوئی، مانگے تو کوئی۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمنت۔ اب تعریف کلمے سنیے، آمن رسول بما انزل، آمن رسول، پہلے تو ایمان لایا ہے رسول۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ نبی کی شان ہے، اللہ کی تربیت، رب العالمین یہ ہے۔ نبی لیکن درمیان میں ہے، نبی برزخ ہے، معبود اور عبد کے درمیان میں نبی برزخ ہے۔ براہ راست عبد معبود سے تعلق نہیں پیدا کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا ہے انبیاء کو تاکہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں، ان کی بات ہم کو سنا دیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف، اب یہ بھی آ گیا، لا یکلف اللہ، کیوں گھبرا رہے ہو؟ حضور کی تسلی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، دعا بھی سکھا دیا۔ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم ایسی مواخذہ کریں گے اندھا دھند نہیں۔ بعض لوگوں تو علماء نے لکھا کہ وہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے، اس کی تعویل کیا ہے انہوں نے۔ یعنی دوستو، بزرگوں، یہ تربیت خداوندی ہے، یہ تربیت محمدی ہے، یہ تربیت صدیقی ہے۔ صدیقی تربیت ترتیب سے چلتی ہے، اللہ کی تربیت، اللہ کے رسول کی تربیت، انبیاء علیہ السلام کی تربیت ہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے سیکھا تھا، تب تو انہوں نے کہا، سیکھا نہ ہوتا تو بیان سنبھال سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صادق حضرت ابوبکر صدیق نے پوری امت کو سنبھالا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت عمر نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، حضرت عثمان نے جواب بھی نہیں دیا۔ جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں ابھی عمر کے یہاں سے گزرا ہوں، میں نے سلام کیا، جواب بھی نہیں دیا انہوں نے۔ کہا ہو نہیں سکتا، کوئی بات ہے، اہم بات ہے، ہم لوگ رہتے بدگمانی کر لیتے، بدگمانی کے دور ہے، بدگمانی معمولی بات کی بلسا ترجمہ درمیان میں یہ کہتا رہوں گا میں، کیونکہ اس کے لیے میں بیٹھا ہوں، درمیانی بات کے لیے بیٹھا ہوں۔ بدگمانی کا دور ہے، کوئی تعویل نہیں ہے،
کہ ہاں تو یہ ہے کہ اگر آستین میں کوئی شراب کا بوتل لے کے جا رہا ہے تو یہ نہ کہو کہ شراب کی بوتل لے جا رہا ہو سکتا ہے سرکے کی بوتل لے جا رہا ہو، اور میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے پیپسی کی بوتل لے جاتا ہو، اس وقت پیپسی تھی نہیں ذکر کیا اس کا ہے، پیپسی کی ہوتی ہی نہیں، جہاز پر بہت ہوتا ہے اس کا، شراب بھی پیپسی دونوں ایک ہی رہتی ہے، ہمارے میز پہ شراب بھی پیتا ہے پیپسی بھی پیتا ہے آدمی، پیتے ہیں جہاز پر دوسرے ملکوں میں جانے میں ہوتا ہے، وہاں یہ ہے شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل لے کے بھی جا رہا ہے، تم کو اگر یقین نہیں تو نہ کہو کہ شراب کی بوتل لے جا رہا ہے آستین میں، بلکہ کہو کہ سرکے کی بوتل لے جا رہا ہے۔ بدگمانی سے اتنا بچایا ہے، تمام بنیاد اختلافات کی بنیاد بدگمانی پر ہے۔ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانی گناہ ہے، جب گناہ ہوئے ہے تو پھر چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ لکھتے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرتب بیان فرمایا ہے، پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تجسس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غیبت ہوتی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے بیان کیا، اور بلاغت کی انتہا کو یہ کلام پہنچا ہوا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا، بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے، جب گناہ ہے تو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اسی بدگمانی سے آدمی ٹوہ میں تجسس میں لگتا ہے۔ بدگمانی بھی دیکھیں کیا کرتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، تجسس میں لگا، تجسس کے بعد پھر غیبت کرتا ہے۔ شریعت نے سورہ حجرات میں اس کو منع کیا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ لیکن آج یہ دور عام ہے، عام طور سے ہے، کوئی تعویل تو کرتے ہی نہیں، نہ مدرسین کرتے ہیں، نہ علماء کرتے ہیں، نہ گھروں میں یہ کہتے ہیں اس خارج ہے طریق سے، یہ بدگمانی وغیرہ سب جتنا چاہو کرو اور تصوف میں بھی رہو۔ دوستو سلوک نہیں چل سکتا، اسے سلوک میں تمام احوال قبیحہ سے بچانا ہے، رذائل سے اپنے کو بچانا ہے، وساوس ردیہ سے بچانا ہے۔ لکھتے ہیں علماء وسائس ردیہ پر شقاوت اور سعادت کی بنیاد ہے، شقاوت اور سعادت کی چکی انہی وسائس پر چلتی ہے، شقاوت اور سعادت کی چکی، رحل سعادت و شقاوت یجری علیہ، کہتے ہیں شقاوت اور سعادت کی چکی اسی وساوس پہ چلتی ہے۔ وساوس کو آپ نے اختیار میں لے لیا، شقاوت ہے، وساوس کو جب تک غیر اختیاری رکھا سعادت ہے، کوئی بات نہیں۔ کتنا اہتمام ہے بدگمانیوں، بدگمانی سے بچنے کا بھی اہتمام نہیں ہے۔ تعویلات کا تو دروازہ ہی بند کر دیا ہم لوگوں نے، تعویلات، بھائی یہ چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے، اچھے لوگ سمجھائے، سمجھتے ہیں ہماری طرفداری کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں سکھائی تھی صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرد و غبار میں، ارے وہ کہاں ہیں، کسی نے کہا فلاں آ رہے ہیں، تبوک میں جا رہے تھے، کہا فلاں آ رہے ہیں، کسی نے کہا ارے وہ کہاں آئیں گے، کہا کیوں بدگمانی کیا، ہو سکتا وہی آ رہے ہوں، پتہ نہیں تبوک میں واقع ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، بدگمانیوں کی وجہ سے آدمی تباہ ہے، برباد ہے، تنہائی میں بھی سکون اطمینان نہیں ہے۔ جب اسی الٹ پلٹ میں رہے گا تو تنہائی میں سکون اس کو ملے گا۔ خلوت تو اس لیے ہے تاکہ اللہ کی طرف توجہ ہو، اور خلوت میں ہوتے ہوئے اپنی ہی طرف اگر ہے تو پھر کیا تمہاری خلوت ہے، تو بازار سے بھی بڑھ کے خلوت تمہاری ہے۔ بہت مشہور مقولہ ہے بزرگوں کا، الیوم یوم السکوت و ملازمت الوجود، آج کا دن سکوت کا دن ہے، خاموشی کا، اب گھروں کے پکڑنے کا دن ہے کہ نہیں، حدیث، لیکن میں نے اس کے آگے بڑھا دیا، چاہے کسی بزرگ کا، بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ محاسبت النفوس، تنہائی میں بھی نفوس کا محاسبہ کرو، تب یہ خلوت معتبر ہوگی، ورنہ تمہاری وبال جان بن سکتی ہے۔ الیوم یوم السکوت و ملازمت الوجود اور محاسبت النفوس، نفوس کا اس میں بھی محاسبہ کرو گے تب خلوت تمہاری کام آئے گی، اور اس میں جا کر کے سازش اسکیم بناؤ دوسروں کے متعلق تو خلوت مفید ہوگی۔ قتل کی سازش تم کر رہے ہو خلوت کے اندر، سوچ رہے ہو، تمہارا دماغ تو خالی نہیں، تمہارا دل تو خالی نہیں، وہ کیا خلوت تمہارے لیے؟ اس وجہ سے خلوت بھی سب کے لیے مفید نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے پوچھا ماں گنگوئی سے کہ حضرت میرا جی خلوت کو چاہتا ہے،
کہا خلوت نہ اختیار کرو. خلوت میں شہرت ہے، شہرت میں آفت ہے. وہاں ان کے مناسب کہا، میں اس کے مناسب کہتا ہوں. اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے میں کہتا ہوں محاسبۃ النفوس. حضرت وہی بڑے تھے، وہاں تھانوی بڑے تھے، تو ان کے اس مناسب بات کیا. شہرت میں آفت ہے، اور آفت میں کیا ہے؟ خلوت میں شہرت ہے، اور شہرت میں آفت ہے. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، شہرت سے ہمارے بزرگان دین کتنے بچتے تھے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے لکھنؤ، غالباً الہ آبادی سے جا رہے تھے. وہاں کے جو سجادہ نشین تھے رائے بریلی میں، ان کو مکشوف ہوا کہ حضرت مولانا تھانوی جی، میں نے خود واقعہ مولانا علی میاں سے سنا، میں نے نقل بھی کیا ہے. تو اس زمانے میں ضیاء النبی صاحب کوئی تھے، ان کو مکشوف ہوا کہ حضرت مولانا تھانوی گزر رہے ہیں ادھر سے. مکشوف ہوا، گئے لکھنؤ، فوراً گئے. اور یہ بھی تھا کہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس وقت میرا جانا شہرت کا باعث ہوگا، اس وقت میں نہیں جا سکتا، دوسرے موقع پاؤں گا. معمولی اپنے نفس کو کتنا بچانا ہے، شہرت سے بچانا، آفت سے بچانا. اب تو شہرت ہی شہرت ہے. کسی کے ساتھ فوٹو کھنچوا لیتے ہیں، مولوی لوگ بھی لیتے ہیں تاکہ شہرت معلوم ہو کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوائیں. افسوس، تمہارے نزدیک آدم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بزرگان دین فرمایا ہے، خواجہ سید الطائفہ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ہمارے قلوب میں وہ دولت ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ تلوار لیں گے، وہ فوج کشی کریں. ہمارے سینے میں کیا حیثیت ہے اس نعمت کی. لوگ لوٹے ہوئے ہیں ممبری امبری کے لیے، نہ ان کے لیے دن ہے، نہ رات ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا. ہم لوگ زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں، اس کا سوا حصہ کریں تو اللہ والے ہو جائیں. اب ممبری بھی نہیں ملتی، وزارت بھی نہیں ملتی. گلستہ میں آیا ہے کہ ایک صاحب آئے، کانپ رہے تھے. کہا کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا بادشاہ سے کانپ رہا ہوں، کوئی بات ہو گئی ہے. کہا اگر یہ شخص ملک سے اتنا ڈرتا ہے، اگر اللہ سے اتنا ڈرتا تو ولی اللہ ہو جاتا ہے. آج اس کی بہت کمی ہے. سربراہان مملکت جو بڑے بیٹھے ہیں ہماری اسلامی حکومتوں میں، جتنا مخلوق سے ڈرتے ہیں خدا سے سوا حصہ بھی نہیں ڈرتے، ورنہ آج یہ درگت نہ بنتی. لا تخشوا الناس واخشونی، مجھ سے ڈرو. کیا لوگوں سے ڈرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. حکومتیں آن کے آن میں ختم ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ آن کے آن میں. آج بادشاہ کل کے دن کچھ بھی جیل میں جا رہا ہے، آج یہ ہے ہو سکتا پھانسی اس کی ہو جائے. دوستو یہ مملکت ہے. اس مملکت میں جو میرے دوستو وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد، وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد. یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا، جس میں اس میں لطف آئے گا وہ ان دوسری حکومتوں کیا سمجھے گا. میں جب جاتا ہے الہ آباد میں، ایک پڑتا ہے یہاں خسرو باغ کا پھاٹک، تو ایسے ہی ہر شہر میں پہلے شہر پناہ ہوتی تھی. ایک بزرگ آئے تو دیکھا پھاٹک بند ہے، تو مجھے یاد آتا ہے خسرو باغ پھاٹک میں جب پار ہوتا ہوں ادھر کے لیے بمرولی وغیرہ طرح پھاٹک. بزرگ آئے 9-10 بجے آئے، 11 بجے آئے، پھاٹک بند. کہا کیا بات ہے بھائی، یہ پھاٹک کیوں اس وقت بند ہے؟ کہا بادشاہ کا باز گم ہو گیا ہے. بادشاہ کا چڑیا جو باز ہے، یہی الہ آباد کا واقعہ ہو گیا، باز ہے یا جہاں کا بھی ہو، باز گم ہو گیا ہے، اس کے لیے پھاٹک بند ہو گیا ہے تاکہ باز چڑیا بھاگ نہ سکے. ابھی ہرن رہتا، شیر رہتا تب نا. انہوں نے کہا یا اللہ، ایسے ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دیا ہے جو یہ جانتے بھی نہیں کہ پھاٹک بند کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایسے اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کہو تو بدل دوں، تمہاری معرفت اس کو دے دوں اور اس کی مملکت تم کو دے دوں. فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ ہم کو گوارا نہیں ہے. اس معرفت کے سامنے دوستو کیا حیثیت ہے، ان دولتوں کی کیا حیثیت. عارضی سب سے بڑا اس کے اندر عیب تو یہ ہے کہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. وہاں کی جو بھی نعمت ہے بقا کے لیبل ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ محبت ہی کرتے ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں سے محبت کرو. اللہ باقی ہے تو محبت بھی باقی ہے، وہ کام آئے گی. میرے دوستو عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. حی قیوم کے ساتھ رکھو. اللہ میرے اندر بھی عشق و محبت الہی مقصود ہے. نقشبندیہ کا خاص ہی وظیفہ ہے
الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے دے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت. اللہ آپ میرے مقصود ہیں، آپ کی رضا مقصود ہے، اپنی محبت و معرفت عطا فرمائی. میرے دوستو خانقاہیں اسی لیے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ دو بازار ہیں جس میں عشق کا سودا ہوتا ہے، دو دکانیں ہیں غالباً. ایک وہ ہے جو وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شیخ تھے ان کے ہاں، اور شاہ غلام علی صاحب، حضرت شاہ غلام علی نقشبندی کے ہاں. میرے دوستو یہ اس کا بھی معلوم ہے دکان ہے، جیسے ریڈی میٹ اور کپڑا اور اس کا دکان ہے، اس طرح عشق و محبت کی بھی دکان ہے. وہ دکان اہل اللہ کی ذمہ داری پر ہے. لیکن میرے دوستو اگر وہ دکانیں بھی اجڑ جائیں اور وہاں دوسرا قاصد نکما مال رکھ دیا جائے، پھر عشق کی دکان کہاں ملے گی اور عشق کا سودا کہاں سے کیے جائے گے؟ اگر ہم لوگ اگر اس چیز میں نہیں آتے، اس کا احساس بھی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے. پھر دنیا کہاں جائے گی؟ اس دولت کو لینے کے لیے کہاں جائے گی؟ لیکن آج افسوس علماء کو بھی اس کا خیال نہیں. گھومتے رہتے ہیں، میں آج دیکھتا ہوں گھومتے رہتے ہیں، شاگرد بہت سے گھومتے رہتے ہیں، کچھ ان کو احساس نہیں. کون سی خرابی یہاں کوئی ہے خرابی بتلا دے، لیکن گھومتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم بہت کمال والے ہیں، علم والے. تم کچھ نہیں ہو. علم کی راہ بحق نہ نمائے جہالت. جو علم جہالت، جو علم اللہ کی طرف نہ لے جائے وہ جہالت ہے. بہت سے وہ جاہل جن کو ڈر ہے، خوف ہے، وہ علماء سے بڑھ کر کے ہیں. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عالم کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ سے نہ ڈرے. علم کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ سے ڈر جائے. اللہ سے ڈرنا یہ علم ہے. اگر کوئی فارغ شدہ دارالعلوم دیوبند نہیں ہے، لیکن علم ہے اس کو اس کا کہ خدا سے ڈرتا ہو، معمولی عالم ہے وہ حقیقی عالم وہی ہے، چاہے کہیں کسی مدارالعلوم میں یا دارالعلوم میں کہیں بھی نہ گیا ہو. میرے دوستو بزرگوں اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کیا توقع ہے؟ مجھے کوئی توقع نہیں کہ آئندہ اس چیز رہے گی. اس وجہ سے صاف صاف بات، اپنا مقصد ہر مجلس میں پورا بیان کرتا ہوں. نوعیت الگ ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ مقصد پورا. مجھے بھی جانا ہے. آپ لوگ معلوم یہاں آنا، آپ کو تو کیسے کہوں جانا ہے، لیکن یہاں آنا تو محتمل ہی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے کسی انداز سے بھی. بظاہر تو بہت کم ہی معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت دے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باطنی چیزیں ہیں، تربیت باطنی ہے. رب العالمین جس طرح ارزاق کا مالک ہے، ظاہری غلوں کا، اس کا کپڑوں کا مالک ہے، وہ پہنچانے والا ہے، اسی طرح باطنی نسبتوں کو پہنچانے والا بھی اللہ ہی ہے، رب العالمین. رب العالمین. تو مجدد صاحب کے میں کہا، انہوں نے کہا خواجہ محمد معصوم سے کہ مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ بڑا عمدہ، حالانکہ ان کے باپ کے متعلق لکھا تھا، بہت عمدہ لکھا حضرت خواجہ محمد معصوم، کیونکہ موحد تھے. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ڈر، کچھ رنج کرنے کی بات نہیں ہے. اگر میرا باپ مجدد الف ثانی چلا گیا تو مربی حقیقی اللہ وہ زندہ ہے. کہا اصل مربی تو اللہ ہے. ماں و شمارہ بہانہ ساختان، ہم کو تم کو صرف بہانہ بنایا ہے. اللہ تو جس کی چاہے تربیت کرتے بغیر توسط کے. اللہ سب کو پیدا کر دیتا ہے. کوئی پیدا کرنے میں ماں باپ کو محتاج ہے؟ نہیں ہے. لیکن ماں باپ کا شرف رکھنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا. اسی طریقے سے باطنی سلسلہ بھی اللہ نے رکھا ہے کہ مشائخ کی بھی عزت کچھ باقی رہے. مشائخ تو توسط ہے اور مستقل ان کے احکام، ان کے آداب بھی بیان کیے تاکہ ہماری تک نہ رہے، بلکہ جو وسیلہ بنے ہیں اس باطنی فیوز کے، ان کا بھی ایک مقام. حسن کا انتظام ہوتا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے. عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. عشق سب نام ہے، لیکن در حقیقت یہ انتظام خداوندی ہے. اپنے حسن کا اظہار ہے اس میں. یہ سب جتنا حسن ہے اللہ کا، سب ان سب میں تجلیات ہیں. حسن کا انتظام ہوتا ہے. پہاڑوں میں بھی، درختوں میں بھی، سروں میں بھی، دریاؤں میں بھی، یہ سب میں حسن ہے. چاند میں بھی اور سورج میں، جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے.
جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. آفتاب کو دیکھیے, ماہتاب دیکھیے, ستاروں کو دیکھتے ہی رہ جائیے. میرے دوستوں, بزرگوں, ان کیفیات کو, ان معارف کو سمجھنا ہوگا اس زندگی میں. کچھ دیر کے لیے تو ہم ایک طرف متوجہ ہو کے سن لیں, کچھ دیر کے لیے بھی انشاءاللہ, تھوڑی دیر بھی ہو سکتا ہے کہ نجات کا باعث ہو جائے. حضرت جنید نے فرمایا ہے کہ علم آخرت ضروری ہے, بغیر اس کے سوء خاتمے کا اندیشہ میں دکھلا دوں. کبھی کبھی خانقاہ میں حضرت اس کتاب کو لیتے تھے, مجھ کو دیتے تھے کہ جا کے سنا خانقاہیوں کو. کہتے ہیں کہ علم آخرت یہ فرض ہے, اور بغیر اس کے سوء خاتمے کا اندیشہ ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر کے تھوڑا سا تسلی دیا, اگر تم کو یہ علم حاصل نہیں ہے تو کم سے کم اس علم والوں کی تصدیق کرو, نکل جاؤ گے, پار ہو جاؤ گے. اس علم والوں کی تصدیق کرو, انکار نہ کرو. جو کچھ تم نے نہیں تھے, من لم یدرے لم یذوق, من لم یذوق لم یدرے. جو چکھا نہیں ہے وہ جانتا بھی نہیں. کیا مزہ ہے. لکھتے ہیں علماء صوفیہ لکھتے ہیں کہ زیادتی سکہ کی معتبر ہے. اصول حدیث میں سے ایک اصل ہے کہ زیادتی سکہ کی معتبر ہے. جب کہ حدیث میں ذاتی سکہ کی معتبر ہے تو باطنی چیزوں میں سکہ کے اعتبار کیوں نہیں ہے؟ جس چیز کو امام غزالی کہہ رہے ہیں, علامہ شارانی کہہ رہے ہیں, اس کا کیوں نہیں اعتبار ہے؟ اسی اصول کے مطابق جس طرح ظاہری حدیث کو تم مانتے ہو کہ زیادتی سکہ کی معتبر ہے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ زیادہ چیزیں ملی ہیں, تو اس کو ماننے میں تمہارا کیا حرج ہے؟ میرے دوستو, بزرگوں, باطنی چیزیں ہیں. اللہ ہم سب لوگ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت سے, اس نعمت سے ہم کو نواز دے. یہ دعا کرو, انکار نہ کرو. منکر بجائے نہ رسد, فرماتے ہیں منکر بجائے نہ رسد, جز مخذول و مطرود نہ شود. منکر کسی جگہ پر نہیں پہنچتا, منکر کسی مقام کو نہیں پہنچتا, سوائے ذلیل و رسوا کے کچھ نہیں ہوتا. علامہ شارانی اتنا بڑا مجدد اپنے وقت کا, باطنی نعمت. منکر بجائے نہ رسد, جز مخذول و مطرود نہ شود. منکر کسی جگہ پر نہیں پہنچتا, سوائے مخذول و مطرود کے کچھ نہیں ہوتا, ذلیل و خوار ہوتا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں. اس بنا پر ہم کو ان چیزوں سے بچانا ہے. یہ طریق حق ہے, انبیاء سے چلا آ رہا ہے, سیدنا جنید سے نہیں آ رہا ہے, معین الدین چشتی سے نہیں آ رہا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے. یہ حضرات وسائط ہیں, اصل نہیں ہیں. یہ تمام ہدایت وسائط ہیں, اصول نہیں ہیں, مقاصد نہیں ہیں. یہ سب طریق ہیں. طریق میں ہونا اور بات ہے, اور مقصد ہونا. آج یہی غلطی ہو رہی ہے. کسی نے حضرت جنود کو مقصود بنا لیا, کسی نے حضرت معین الدین چشتی کو مقصود بنا لیا, کسی نے حضرت شاہ وحید اللہ الہ آبادی کو مقصود نہیں ہے. سب طریق ہیں. یہ لوگ بھی جس طریق پر چلے ہیں, تم بھی اسی پر طریق کے چل کر کے ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہو. وہ طریق اب بھی زندہ ہے. ما عند اللہ ینفد ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق. خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے, جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. اس بنا پر ان چیزوں کی رعایت میرے دوستو ضروری ہے. اتنے لوگ ہیں, کیا ہے دنیا میں, اتنے لوگ ہیں, کیا حیثیت ہے. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کیا. حضرت عمر نے جا کر کے کہ میں گیا اور سلام کیا, جواب ہی نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں ہو سکتا ایسا, کوئی وجہ ہے. اس بنا پر آدھا گھنٹہ ہو گیا وہ بیان, لوگ سمجھتے ہیں بھول اڑ گئے ہوں گے. نہیں, الحمدللہ یاد تھا مجھ کو, بہت دیر ہو گئی. الحمدللہ آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عثمان, اب دیکھیں کیا عمدہ ہے, عثمان کیا وجہ ہے, تمہارے بھائی عمر گزرے, سلام کیا, تم نے جواب ہی نہیں دیا. عثمان, اللہ کتنا لاٹ پلاٹ کا, یہ نہیں آ کے ڈانٹنا شروع نہیں کر دیا. عثمان تم نے یہ کیوں کیا, یہ کچھ نہیں. عثمان یہ کیا ہوا, کس حال میں تم ہو, تمہارے بھائی عمر گزرے اور تم نے ان کا جواب ہی نہیں دیا. اللہ بنی کتنا دبا تھا. کہا مجھ کو تو پتہ بھی نہیں کب عمر آئے کب گئے, سلام نام کے تو درکنار. کہا کیا بات ہے, کس چیز نے تم کو اس حالت تک پہنچا دیا. فرمایا وساوس پریشان کر رہا ہے, اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج نہیں پوچھا. کہا میں پوچھ چکا ہوں. اللہ, یہ ابو کا صدیقیت یہ ہے, پائے نبوت پر قائم,
لکھا شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ تصوف کی بنیاد ابو بکر صدیق نے یہاں سے رکھا اور فرمایا کہ اس کا علاج وہی ہے جس کو ابو طالب پر حضور نے پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کیا، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نکل جاؤ گے ان وساوس سے۔ جو کلمہ ایسا ہو کہ ہزاروں برس کے کفر کی نجاست کو دور کر سکتا ہے تو تمہارے وساوس کی نجاست کو نہیں دور کر سکتا۔ دوستو بزرگوں، اسی وجہ سے علامہ نووی نے لکھا ہے من بلع بالوسوسہ فلیہ بالکلمۃ طیبہ، کہتے ہیں جو وسوسہ میں مبتلا ہو اس کو کلمہ طیبہ کا ورد رکھنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے، کہو کلمہ طیبہ، صبح شام پڑھو، دل سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے اور کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے۔ شرک جلی سے بھی نکل جاؤ گے اور شرک خفی سے بھی نکل جاؤ گے۔ شرک خفی ریا ہے، شرک جلی سے بھی نکلنا، معبودیت میں شرکت سے آدمی نفی کرے گا تو شرک جلی سے نکلے گا، اور اللہ کے مقصودیت میں کسی کی شرکت کی نفی کرے گا ہے تو ریا سے نکل جائے گا، شرک خفی پہ۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، اس سورہ میں بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت علوم ہیں۔ لکھا شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کارنامہ کو تو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کارنامہ ہے کہ گویا کہ باطن کی بنیاد رکھا ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کے ذریعے سے۔ جناب چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ بہرحال دیر ہو رہی ہے، فرماتے ہیں، اب ترجمہ کرتا ہوں میں، فرماتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور رحم والے ہیں، بڑے مہربان۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، ظاہر کے بھی مربی ہیں اور باطن کے بھی مربی ہیں۔ ظاہر کے بھی، اسی پہ بات چلی تھی، ظاہر کے مربی ہیں اور باطن کے بھی مربی ہیں، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے، مراد قیامت کا دن ہے۔ مالک ہے روز جزا کے، مراد ہے قیامت کا دن ہے، جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ مالک یوم الدین، یہاں کا بھی مالک اللہ ہی ہے، جب چاہے الٹ پھیر کر دے، کرتے ہی رہتا ہے، الٹ پھیر کر دے۔ لیکن بظاہر کچھ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ صدر بھی کچھ ہے تب تو کچھ کر رہا ہے اتنا، روس کا بھی کچھ ہے، اور معلوم ہوا کہ معذول بھی ہو جاتے ہیں لوگ تھوڑی دیر میں معذول، لیکن اللہ کی حکومت قائم ہے، کوئی اس کی الوہیت، اس کی مملکت دائم ہے۔ مرہون ملت نہیں، الیکشن کی اکثریت کی نہیں ہے، ان کی ذات، ان کی الوہیت، ان کی شخصیت، ان کی وحدانیت، ان کی ملکیت، ملوکی، سب کیا ہے، دائم ہے، بغیر کسی کے احسان کے، مدد کے وہ قائم ہے۔ اس میں واجب الوجود ہے، اس کی ذات واجب الوجود، اس کی تمام صفات جو واجب الوجود ہے، کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں ڈال سکتا۔ بہرحال فرماتے ہیں مالک ہیں روز جزا کے، مراد قیامت کے دن ہے، جن میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں، آپ ہی کے۔ جب اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اللہ رب العالمین ہے اللہ، تو پھر وہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کسی شخص کے اندر یہ تمام صفات نہیں ہیں، الوہیت نہیں ہے، مالکیت نہیں ہے، رحمان اور رحیم کا جو درجہ اللہ کا وہ نہیں ہے۔ جو شخص ایسا ہے جس کی ذات ایسی ہے وہی تو قابل عبادت ہوگی۔ اس بنا پر بندہ اللہ کے صفات کے پیش آنے کے بعد، سامنے آنے کے بعد، اللہ کی ذات کو سامنے سمجھ کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی تو غائب کا صیغہ تھا، حاضر ہو گیا، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر امور دنیا والآخرہ، دنیاوی امور میں بھی آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اخروی امور میں بھی آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دنیاوی ارزاق میں بھی ہم آپ سے مدد کرتے ہیں اور دینی علوم و معارف میں بھی آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنی محنت سے جیسے غلہ نہیں کما سکتے، اپنی محنت سے علوم و معارف بھی اکٹھا نہیں کر سکتے، وہی دیتے ہیں تو ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ ان للعلم طغیان کما للمال، علم کے لیے اندر طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے اندر، اور طغیان علمی یہ ہے کہ اپنے کسب کا اس کو ثمرہ سمجھے، اپنی محنت کا ثمرہ سمجھے کہ میں اتنا بڑا عالم ہو گیا، میں نے بڑی محنت کیا، اس بنا پر ہوا نہیں، یہیں سے تم نیچے گر گئے، علم کے درجے سے تم نیچے آ گئے۔
اس بنا پہ یہ سب خناس ہیں، عوام میں بھی، خواص میں بھی، علماء میں بھی، عوام میں سب چیزیں ایسی رہتی ہیں جس کی باطنی چیزوں کے خرابی کی وجہ سے آدمی گر بھی جاتا ہے۔ کم رائنا شیوخن سقطو، بہت سے مشائخ کو ہم نے دیکھا گر گئے اپنے مرتبے سے۔ مشائخ جو راستہ طے کیے ہوئے ہیں، جہاں عجب پیدا ہوا، کبر پیدا ہوا، دعویٰ پیدا ہوا، اس طریق میں سب سے مضر چیز دعویٰ کاذبہ ہے۔ دعاوی کاذبہ نے سب کو ہلاک کیا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اپنے اوپر نظر ہوتی ہے، اپنی عبادت پر نظر ہوتی ہے، وہیں سے آدمی گر جاتا ہے۔ تو اور زیادہ ہونا چاہیے یہ سلوک۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تمام صحابہ کی نظر کہاں تھی؟ اللہ پر تھی۔ 313 کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے کتنا نقطہ ہے، ان سب چیزوں میں تصوف سلوک ہے۔ حنین میں کثرت تھی، کثرت پہ نگاہ ہو گئی، گر گئے، آگے گرے۔ مولانا سید محمد صاحب دہلوی لکھتے ہیں کہ جو کیفیت بدر میں تھی وہی حنین میں بھی رہنی چاہیے تھی۔ اگر حنین میں بھی رہتی کبھی شکست نہ ہوتی۔ وہاں خدا سے توجہ ہٹ کر کے اپنی کثرت پر نگاہ ہو گئی، جس کی بنا پر وہ گر گئے۔ اللہ تعالیٰ بہت، یہ اللہ تعالیٰ کے سب انقلابات، یہ سب باطنی سلطنتیں ہیں، چلتی رہتی ہیں، کوئی گرتا ہے کوئی اٹھتا ہے۔ اس بنا پر اللہ سے لجاجت، اللہ سے دعا برابر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ مستقیم پر رکھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ ہی کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کیجیے۔ صراط مستقیم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لکھا علامہ ابن تیمیہ نے کہ جس طرح اجمع سورہ فاتحہ ہے تو دعا بھی اجمع الادعیہ ہے، تمام دعاؤں کی جامع ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب پوری سورہ قرآن کا مغز ہے اور خلاصہ ہے تو یہ دعا بھی سب سے زیادہ اہمیت والی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے۔ صراط الذین، اب اس کے بعد کیا ہے؟ صراط الذین، اتنا کافی تھا، لیکن بتلایا کہ نہیں، تم ہدایت پہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہدایت والوں کے ساتھ نہیں رہو گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے پہ ہم کو چلیے۔ آگے پھر فرما رہے ہیں کہ ناجنسوں سے احتراز بھی ضرورت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم جنسوں کی موافقت، ہم مشربوں کی موافقت، مصاحبت اور ناجنسوں سے علیحدگی، تب طریق تمہارا پورا ہوگا۔ بہرحال میں دوستو، ایک دفعہ میں گورکھپور گیا تھا، جب پہنچا ایسے لوگ مراد ہیں جو کہ جان بوجھ کا خلاف کرنا زیادہ ناراضگی کے سبب ہے۔ غیر مغضوب علیہم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ راہ ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہے، ایک تو ہے کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، والدین سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کا خلاف کرنا زیادہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اس وجہ سے مغضوب علیہم کا۔ بہرحال سورہ کا ترجمہ میں نے سنا دیا۔ واقعہ یہ بیان کر رہا تھا کہ میں گیا گورکھپور، بڑے لوگ تھے وہاں، وہیں ٹھہرتا تھا، تو ایک صاحب وکیل صاحب تھے، وہ جماعت اسلامی سے متاثر تھے، کیا بالکل جماعت اسلامی کے آدمی تھے۔ وہ بیٹھے تو لوگ ڈر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی اعتراضات کریں گے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، ڈرے ہوتے۔ اب مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں نے یہی سورہ پڑھی، ایسی میں تشریح کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے۔ دعا کافی تھی، دعا کافی تھی، اس مختصر سورہ میں آگے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ اہدنا الصراط المستقیم کافی ہے، لیکن دعا کیا کیونکہ اہمیت تھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے سے پرہیز کرنا جن پر آپ نے غضب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہدایت معلوم ہوا کہ ہدایت اور صراط مستقیم کی ہدایت منعم علیہم لوگوں کے ساتھ رہو گے تب ملے گی ہدایت، اور مغضوب علیہم کے ساتھ چھوڑو گے تب ملے گی۔
معلوم ہوا کہ جس طرح ہدایت ضروری ہے، ہدایت کے حصول کے لیے رجال ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ صاحب اسی وقت اٹھے اور کہا مولانا میں نہیں جانتا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں کا رد ہے اتنا بڑا۔ فوراً طائب ہو گئے اور کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، سب کتابیں لے کے رکھ دیا اور کہا لیکن میں بیعت اس وقت نہیں ہوں گا، میں الہ آباد ہو کے ہوں گا تاکہ اس کی اہمیت ہو۔ بہرحال اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مضامین عالیہ بیان کیے ہیں، بہت مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی الآخرۃ یا اللہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے۔ یا اللہ ہدایت دیجیے، تقویٰ دیجیے، اور تمام وہ چیزیں جو اس طریق کے لیے ضروری ہیں اللہ ہم تمام چیزوں سے ہم کو مشرف فرمائیے، اپنی لقاء سے، اپنی زیارت سے اللہ ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ رو اعتباری تعالیٰ آخرت میں اپنی دیدار سے مشرف فرمائیے، جنت میں ہم سب لوگوں کا داخلہ فرمائیے، جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ فرمائیے۔ یا اللہ جہنم سے نجات کلی عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحمت کا عشرہ ہے، خاص رحمت کا نزول ہم تمام مردوں پر، عورتوں پر، ساری امت پر عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔